السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، 2005 8 اکتوبر کو ایک قیامت خیز زلزلہ آیا۔ میں اس وقت مانسیرا کے اندر موجود تھا۔ 8:52 تھے۔ ہم ایک ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے اور ٹرپ سے واپسی پر تھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہماری گاڑی آ گئی ہے ہمیں لینے کے لیے۔ اتنا خوفناک زلزلہ تھا، میری زندگی کا پہلا وہ زلزلہ تھا جو میں نے دیکھا۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ اتنا خوفناک زلزلہ ہے۔ پھر ہمیں بڑوں نے بتایا کہ یہ زلزلہ ہے۔ باہر آئے اور زمین پھٹ چکی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، اور ہمارے ساتھ سکول تھا جو گر چکا تھا۔ تقریباً 70,000 کے قریب لاشیں پہلے دن میں یہ آئے اور 70,000 کے قریب لوگ وفات فرما گئے صرف پہلے دن کے زلزلے سے۔ شام کو ہمارے پاس چونکہ ایک مقامی تنظیم نے ہم سے رابطہ کیا، نوجوان تھے سارے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اب جا تو سکتے نہیں، راستے بند ہیں، تو آپ لوگ ایسے کریں کہ ہمارے ساتھ ویلفیئر کا کام کریں۔ ہم نے ویلفیئر کا کام کیا ان کے ساتھ مل کے، چونکہ راستے تو بند تھے، آ تو واپس سکتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جو ایک یاد ہے اور میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ آج بھی میری کئی دفعہ سوتے ہوئے آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اچانک وہ ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں زلزلے کی، چیخ و پکار کی، جو اس وقت یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آج تک میں بھول نہیں سکا۔ شام کو کچھ خواتین اور بچوں کو شام پڑ گئی، ان کو لاتے لاتے ایک میدان میں ان کو ٹینٹ لگا کے دیے مقامی تنظیم نے، ہم بھی ہیلپر ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے کو جب ہم نے ریسکیو کیا تو خواتین اور بچے کہہ رہے تھے ہم نے بلڈنگ کے اندر نہیں جانا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شام کو تیز آندھی اور تیز بارش ساتھ آ گئی۔ اب ان سب کے زخم جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، زخموں سے ان کا خون نکل رہا تھا۔ ڈر یہ تھا کہ یہ سردی سے مر جائیں گے۔ سردی بہت زیادہ تھی، مطلب بارش کی وجہ سے بہت زیادہ سردی تھی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ان کو بارش میں رہے، چونکہ خیمے اڑ گئے تھے، جو ہم نے خیمے لگائے تھے وہ خیمے اڑ چکے تھے، تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے اوپر سے بارش اور اولے برسنے شروع ہو گئے۔ اور عذاب کے اوپر عذاب آتا ہے جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اندر نہ گئے تو ہم آپ کو زبردستی، ریسکیو کا اصول یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کی جان بچانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ جان اپنی نہیں بچانا چاہ رہا تو اس کو زبردستی کیا جاتا ہے، حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح کوئی خودکشی کر رہا ہے تو اس کو خودکشی سے بچانا تو یہ مطلب ضروری ہوتا ہے ریسکیو میں۔ تو ہم نے ان کو زبردستی کی دھمکی دی کہ ہم آپ کو زبردستی لے کے جائیں گے۔ اگر آپ ظاہر بات ہے خواتین اور بچے تھے، مرد تو ان کے کوئی اس میں ہے نہیں تھے، گھروں سے ہم نے ریسکیو کیا تھا۔ تو ان لوگوں کو جب ہم اندر لے کے گئے ہیں بلڈنگ کے اندر، پھر زلزلہ آ گیا۔ اتنا شدید آفٹر شاکس جو آتے رہتے ہیں، یہ شام کی بات ہے، 8:52 کو زلزلے کی ابتدا تھی، اور یہ عشاء کے بعد کی بات ہے۔ مغرب سے لے کے عشاء تک بہت تیز آندھی آئی، طوفان آیا، بارش آئی، اور پھر ان لوگوں کو جب ہم اندر بلڈنگ میں لے کے گئے، جس بلڈنگ میں ہم تھے وہ نہیں گری تھی بلڈنگ، لیکن ہم باہر آ گئے تھے۔ اس وقت مجھے یاد آیا اور آج بھی مجھے نہیں بھولتا وہ منظر۔ اندر جاتے ہیں تو اندر زلزلہ ہے، زلزلہ آ رہا ہے، اور باہر جاتے ہیں تو باہر تیز آندھی اور طوفان ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں، کریں تو کیا کریں؟ کیا آج اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ سورۃ الملک کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تمہیں پتا چلے کیسے ہے میرا ڈرانا۔ کیا رب کی بات کے اوپر یقین نہیں ہے؟ زلزلوں کے اوپر یقین۔ آج لوگ جو ہیں وہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، کچھ سائنسدان، کچھ ماہرین کہ زلزلہ آئے گا۔ دیکھیں اللہ تو کہہ رہا ہے نا، اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ کرونا کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ دوسری لہر آنے والی ہے اور دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہوگی، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اب کوئی بھی عذاب کسی بھی وقت اللہ کا آ سکتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 17 ام امنتم من فی السماء، اے لوگو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یرسل علیکم حاسبا، کہ اللہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کرے، فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کا ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلی آیت نمبر 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، لوگوں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں ڈاکوؤں سے ڈر لگتا ہے، چوروں سے ڈر لگتا ہے، کرونا سے ڈر لگتا ہے، ایٹم بم سے ڈر لگتا ہے، فقیری سے ڈر لگتا ہے، ایڈز سے ڈر لگتا ہے، اور تمہیں ڈر لگتا ہے دنیا سے ڈر لگتا ہے، غربت سے ڈر لگتا ہے، ڈرتے نہیں تو تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ڈیمانڈ تو قرآن کی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو ڈر اختیار کرو تو صرف رب کا کرو، یہ تو اللہ کا حکم تو یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں 16 نمبر آیت میں آمنتم من فی السماء، لوگوں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کیا تم اللہ کے معاملے میں بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم الارض، اللہ تمہیں زمین میں دنسا دے، فاذا ہی تمور، تو یہ زمین حرکت کرتی ہوئی تمہیں زمین میں لے جائے۔ کتنے زیادہ لوگوں کو اللہ نے زمین میں دنسایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب شرابیں پی جائیں گی، جب زنا کو حلال کر لیا جائے گا، جب زنا کاریاں عام ہو جائیں گی، فحاشی اریانی عام ہو جائے گی، گانے بجانے کے آلات جب عام ہو جائیں گے اور لوگ حلال حرام کو حلال کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فسخ بھی کرے گا، قذف بھی کرے گا، زمین میں بھی دنسائے گا، اور ایسے ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور ایسے ایسے عذاب آئیں گے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ ان عذابوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ایک بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے، جب بارش آتی، تیز آندھی آتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، اور دعا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا۔ پہلا حال یہ ہے اللہ ہمیں عذاب سے ہلاک نہ کرے، یہ دعا پڑھیں اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، ہمیں مارنا اپنے عذاب سے نہ، اور جب تیرا عذاب کہیں آئے وعافینا قبل ذالک، اور ہمیں عافیت عطا فرمانا عذاب کے آنے سے پہلے۔ ایک تو یہ دعا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری آیت 5ویں پارے کی، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان شکرتم، پہلی بات شکریہ ادا کرو، رب کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرو، کبھی شکوہ نہ کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ ایک اور بات کہ ہم عذابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، استغفار کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں ہیں اے نبی آپ کو ان لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب استغفار کر رہے ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار کی کثرت کریں، جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے، شکر ادا کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کا ڈر اختیار کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عذاب آتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے عذاب آتے رہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد دہانی کرواتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔